السلام علیکم ناظرین، آج ہم عدم اعتماد کے حوالے سے ہی بات چیت کریں گے اور دو اس میں بڑے اہم سوالات ہیں اور جو زیر بحث بھی ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات ایسے چل بھی رہے ہیں جس کی وجہ سے ان دو امور کے اوپر بڑی بات چیت کی جا رہی ہے۔ اور وہ جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا عدم اعتماد سے پہلے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہونے جا رہا ہے یا عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ ہوگی، اور اس ایمرجنسی کے نفاذ کے نتیجے میں جو آئندہ سال عام جنرل الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں شیڈول کے مطابق 5 سال کے بعد، کیا وہ اگلے 5 سال مزید جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، یا کیا حکومت جو ہے کہ وہ اگلے سال کی بجائے قبل از وقت الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوگی؟ یہ کوئی 3-4 اہم سوالات ہیں، ان کے اوپر آج ہم جو موجودہ حالات ہیں ان کے تناظر میں بات چیت کریں گے۔ اور یہ سوالات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ کچھ جو زمینی حقائق ہیں اور جو حالات ہیں وہ اس قسم کی کچھ نشاندہی کر رہے ہیں کہ بعض ایسے عناصر سیاسی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اس قسم کے حالات پیدا ہوں کہ وہ ایمرجنسی کی طرف لے جائیں اور ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے۔ اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب کا یہ جو موقف سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اگر تحریک عدم اعتماد وہ کامیاب ہو جاتی ہے، متحدہ اپوزیشن جو ہے اور اس میں جو حکومتی اتحادی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے تو پھر پی ٹی آئی ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے اور یہ قومی حکومت جو ہے وہ 5 سال کے لیے ملک میں حکومت کرے اور اس کو جو اکنامک ایمرجنسی کے نام سے ڈکلیئر کیا جائے اور پارلیمنٹ سے اس کی توثیق کروائی جائے، اور پھر 5 سال تک جو ہے کہ معاشی صورتحال کو بہتر بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی قانون سازی کی جائے، کچھ نئی اصلاحات کی جائیں اور ان کے بعد ملک میں الیکشن کروائے جائیں۔ تو یہ جو آئیڈیا سامنے آیا ہے، کیا یہ صرف شہباز شریف صاحب کی رائے ہے یا اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر ہم آج جو ہے کہ وہ گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر یقینی صورتحال ہے اس وقت بھی پاکستان میں، کیونکہ ایم پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہیں وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہیں کس کے ساتھ چلنا ہے، کس کے ساتھ نہیں چلنا۔ پرویز الہی صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بڑی واضح طور کے اوپر کہا کہ 100% گورنمنٹ خطرے میں ہے اور وہ اور جو ایم ہے ان کا جھکاؤ اپوزیشن کی جانب ہے، لیکن پھر آج انہوں نے تحریر بیان بھی جاری کیا جس میں کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ ایماندار ہیں اور مشکل وقت میں ہمیشہ کاف لیگ نے جو ہے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور وہ ابھی بھی حکومت کے اتحادی ہیں اور اپوزیشن میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ تو اس قسم کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ تو یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے کہ یہ بھی ابھی واضح نہیں ہو رہی، تو اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ یہ دو بات پہلے اگر ہم غیر یقینی صورتحال کا جائزہ لیں تو اس میں خاص طور کے اوپر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ پنجاب کے اندر حکومت کی تبدیلی اور پھر نئے سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کون ہوگا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ اسی وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف نے 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 1.5 سال بعد اگر شیڈول کے مطابق ہے تو نگران سیٹ اپ کا جو ہے کہ وہ اعلان کرنا ہے۔ اور اگر نون لیگ جو ہے وہ زرداری صاحب کی اس تجویز پہ عمل کر لیتی ہے اور پرویز الہی صاحب کو سپورٹ کرتی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، اور آج سے 1.5 سال بعد اگر نگران سیٹ اپ بنتا ہے تو پھر پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کاف مل کر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ بنائے گی، اور یہ مسلم لیگ نون کسی طور پر بھی نہیں چاہے گی کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا جائے۔ پرویز الہی صاحب کی جو سیاسی ایفیلیشن ہے اور نون لیگ یا شریف فیملی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، تو اس لیے شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہو اور پرویز الہی صاحب جو ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو اس لیے یہ معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اور پرویز الہی صاحب اور کاف لیگ بھی جو ہے وہ بھی کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ وہ کس طرف جائے گی یا کس طرف نہیں جائے گی، اور پرویز الہی صاحب اسلام آباد میں بھی اپنی تمام جو مصروفیات تھیں یا مشاورتی اجلاس تھا اس کو ملتوی کر کے لاہور چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے کہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں ہوں گے، حمزہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہوں گے،
تو نگران سیٹ اپ میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے، اور اگر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو پھر اگر الیکشن کمیشن مقرر کرے گا تو الیکشن کمیشن میں نون لیگ کے خیال کے مطابق ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا نگران وزیر اعلیٰ لگوا لیں گے. تو اس لیے یہ معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. دوسری بات جو ایمرجنسی کے حوالے سے ہے تو یہ بھی بڑی اہم، اس وقت جو پی ڈی ایم کی قیادت بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو طرز سیاست چل رہی ہے پچھلے 3-4 سال سے، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور وہ حالات کو اس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ سچویشن پیدا ہو جائے جس میں ریاستی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ کردار کرنے کے لیے آگے بڑھے اور کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو. دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے بھی حالات اگرچہ اپوزیشن کو سوٹ کرتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس اس چیز پہ رکھا جائے کہ حکومت کو اس دباؤ میں لایا جائے کہ عمران خان خود استعفیٰ دے دیں یا نمبر پورے کیے جائیں اور ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کو توڑا جائے، اور یہ انشور کیا جائے کہ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچایا جائے اور پھر ووٹ بھی ان سے لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارکان کو بھی مکمل طور کے اوپر تحفظ بھی فراہم کیا جائے اور ان کو اپنے ساتھ جڑے رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب نے بھی جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ان کے اگر ایم این ایز نے نہیں آئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی لا کر اور پھر پارلیمنٹ کے تھرو یہ کیا جائے تو ان کو کوئی جسٹیفیکیشن مل جائے گی، اور وہ اگلے سال الیکشن نہیں کروانا چاہتے. یہ سارا معاملہ اس موقع کے اوپر کیوں پیدا ہوا؟ تو بہت سے جو اپوزیشن کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کیونکہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، اور جو 4 بڑے نام ہیں اس وقت، پہلے 4 نام ہیں ان میں ایک ایسے صاحب بھی، جنرل فیض حمید صاحب کا بھی نام ہے کہ جو اس لسٹ میں ان کا نام ہوگا، اور اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے وہ فیورٹ ہیں، اور اگر وہ ان کو آرمی چیف مقرر کر دیتے ہیں تو اگلے 3 سال جو ہے کہ وہ بڑے ٹف ہوں گے، اور یہ فیوریبل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. نمبر 1. نمبر 2، جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے، جو پہلے 2 سال بڑے ٹف تھے اور تیسرا سال بھی اس کرونا کی وجہ سے مزید اس کے اندر سختی آئی معاشی صورتحال کے اندر، لیکن اب جو ہے کہ وہ سچویشن وہ نہیں ہے. اکنامک گروتھ جو ہے ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے، 5% سے زیادہ اس سال گروتھ کی پروجیکشن کی جا رہی ہے. پاکستان کے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ بھی سارے پورے ہو رہے ہیں، بلکہ ایکسٹرا ریونیو جو کلیکشن ہو رہی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر گورنمنٹ کے پاس اب یہ کوشن موجود ہے، اور ابھی اس نے ریسنٹلی ایک ریلیف بھی اناؤنس کیا. پھر بجٹ کے اندر بھی اگر ریلیف دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ریلیف کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ جو سال ہے یہ پرفارمنس کا سال اور سروس ڈلیوری کا اگر سال بن جائے تو یہ بھی الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا اگلے سال اگر الیکشن ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اپوزیشن دونوں صورتوں میں ان کو وہ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ اس مہینے مارچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو کر لیا جائے. ادروائز اگر عمران خان اس کرائسس سے نکل جاتے ہیں تو پھر نئے آرمی چیف کی تقرری اور پھر نئے آئی ایس آئی چیف کی تقرری اور بجٹ کے بعد جو ریلیف کا اور ڈیولپمنٹ پیکیج اگر آتے ہیں تو پھر اس صورت میں اپوزیشن کے پاس بہت کم چانسز ہوں گے کہ اپنی وہ کمپین کس صورت میں چلا سکتے ہیں. اور پھر پرائم منسٹر نے جو یو این کی ریزولوشن اب پاس ہوئی ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور 15 مارچ کو جو انٹرنیشنل ڈے ڈکلیئر کیا گیا ہے اسلام کے خلاف جو دنیا کے اندر نفرت اور تعصب پھیلایا جاتا ہے اس کے تدارک کے لیے، اسے نمٹنے کے لیے، تو یہ جو کارڈ اگر پرائم منسٹر یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سروس ڈلیوری کا اور اکنامک گروتھ کا بھی اور ریلیف کا بھی، تو پھر اپوزیشن کے لیے یقیناً بڑا ٹف ٹائم ہوگا. تو اس لیے اپوزیشن جو ہے کہ ہر صورت کے اندر چاہے وہ ایمرجنسی حالات اس نیچ پہ چلے جائیں، خون خرابہ ہو ڈی چوک میں، یا وہ اپنے نمبر پیسے دے کے جیسے مرضی بھی ہو نمبر پورے کریں اور حکومت کو گرا کے، اور اس کے بعد اکنامک ایمرجنسی کے نام کے اوپر بھی وہ اگلے سال الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، بلکہ 5 سال کے بعد کچھ قوانین کے اندر ترمیم کر کے، کچھ اصلاحات کر کے، اور کچھ جو ہے کہ جو یہ ٹرن اراؤنڈ ہے اکنامک ٹرن اراؤنڈ، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ اپنی پرفارمنس کے اندر شو کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو ایمرجنسی ہے وہ اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہے اور اپوزیشن جو ہے حالات کو اس طرف لے جانے کی کوشش کرے گی. لیکن ایسا کرنے سے شاید سیاسی جماعتوں کو تو فائدہ ہو جائے وقتی طور کے اوپر، لیکن اس سے ملک کو اور پارلیمانی اور سیاسی نظام کو یقیناً بہت دھچکا لگے گا، جس کا ازالہ جو ہے کہ اگین جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ 10 ادوار آتے ہیں ماشاءاللہ کے 10 سال کے، اور پھر ان کے ازالہ کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح یہ اگر اقدامات کیے گئے تو اس کو بھی جو ازالہ کرنے میں بڑا وقت لگے گا.